بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصاحت ہی فی الاصل تنبئ عن الابانۃ والظہور۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فصاحت اور بلاغت کی اقسام کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تعریف ذکر کرنی چاہیے تھی، لیکن تعریف کی جگہ مصنف نے فصاحت اور بلاغت کی تقسیم کر دی۔ اس کی وجہ ابھی آگے آپ انشاءاللہ خود پڑھیں گے، اس لیے پہلے تقسیم۔ الفصاحت لغتاً تنبئ عن الابانۃ والظہور۔ اصل میں فصاحت ابانت اور ظہور کا معنی دیتا ہے۔ ابانت اور ظہور کے معنی میں ہے۔ فصاحت باب کرومہ سے پڑھتے ہیں، فصحا یفصح فصحا و فصاحتا ہی فی الاصل۔ اصل میں تنبئ عن الابانۃ والظہور خبر دیتا ہے ابانت اور ظہور کا۔ ابانت اور ظہور کا معنی ایک ہی ہے، ظاہر ہونا۔ مصنف نے فی اللغہ نہیں کہا، ہی فی اللغۃ یہ نہیں کہا، ہی فی الاصل کہہ دیا۔ اصل میں تنبئ، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، اصل میں لغت کے اندر فصاحت کے کئی معنی تھے۔ ایک معنی یہ بھی تھا نظر رغوہ، جھاگ کا اٹھنا اور پھر بیٹھ جانا، یا زبان کا چل جانا، انطلاق اللسان، اور یا ظہور ضوء الصبح، صبح کی روشنی کا ظاہر ہونا وغیرہ، اور بھی بہت سے معنی ہیں۔ یہ معنی ہے فصاحت کے، جھاگ کا اٹھ کر بیٹھ جانا، زبان کا چلنا اور صبح کی روشنی کا ظاہر ہونا۔ تو لغت میں تو کئی معنی تھے، لیکن مصنف نے اس کو ابانت اور ظہور سے تعبیر اس لیے کر دیا کہ جتنے بھی معنی ہیں ان سب کے اندر ابانت اور ظہور کا معنی ہی ملتا ہے۔ بھائی جھاگ جو دودھ ہے، دودھ کا جھاگ ہے، اور پانی ہے، پانی کا جھاگ ہے۔ جھاگ کا اٹھ جانا اور پھر بیٹھ جانا یہ بھی فصاحت کا معنی ہے، لیکن چونکہ جب جھاگ اٹھتا اور بیٹھ جاتا ہے تو نیچے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے، اس میں بھی ظہور ہے۔ زبان کا چل جانا، زبان چلتی ہے تو لفظ ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں بھی ظہور کا معنی ہے۔ اور روشنی، صبح کی روشنی کے ظاہر ہونے کو بھی فصاحت کہتے ہیں لغت میں۔ تو جب صبح کی روشنی نکلتی ہے تو صبح کیا ہوتی ہے؟ ظاہر۔ تو چونکہ سب معانی کے اندر ظہور اور ابانت کا معنی تھا تو مصنف نے فی اللغہ نہیں کہا، صرف اس کا اصل معنی بتا دیا کہ اصل میں یہ ہے ظہور اور ابانت کے معنی۔ سارے معانی کے اندر یہی بات تھی، ورنہ لغت کہہ دیتے تو لغت کے اندر معانی بہت سارے ملتے ہیں۔ چلیے، اگر مجھے پہلے متن پڑھانا تھا پھر میں نے شرح شروع کر دیا۔ الفصاحت یوصف بها المفرد والکلام
والمتکلم. فصاحت کی تین قسمیں ہیں. فصاحت کے ساتھ مفرد کلمہ بھی موصوف ہوتا ہے، فصاحت کے ساتھ کلام بھی موصوف کہلاتا ہے، اور فصاحت کے ساتھ متکلم بھی موصوف ہوتا ہے. تو فصاحت کی تین قسمیں ہیں: فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام، فصاحت فی المتکلم. اور کہتے ہیں، یوں بھی کہتے ہیں، کلمۃ فصیحۃ، یہ کلمہ بڑا فصیح ہے. یوں بھی کہتے ہیں کلام فصیح، قصیدۃ فصیحۃ، پورا کلام بھی فصیح کہلاتا ہے. متکلم کو بھی فصیح کہتے ہیں، متکلم، کاتب فصیح، شاعر فصیح. ٹھیک ہے. تو فصاحت کی تین قسمیں ہیں. فصاحت مفرد میں بھی ہوتا ہے، فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام، اور فصاحت فی ان کی الگ الگ تعریفیں انشاءاللہ آپ کو بیان ہوں گی. ابھی فصاحت کی مطلقاً تین قسمیں آئیں. اب ذرا شارح کو سنیے. فصاحت ہی بالاصل، فصاحت اصل میں تنبئ عن الابانۃ والظہور، یہ عبارت اور ظہور کا معنی دیتا ہے. یوسف بها المفرد، فصاحت کے ساتھ مفرد کو بھی موصوف کیا جاتا ہے، یعنی یوں بولتے ہیں کلمۃ فصیحۃ. والکلام، اور کلام بھی موصوف ہوتا ہے. مثال کے طور پر یوں بولتے ہیں کلام فصیح وقصیدۃ فصیحۃ. ٹھیک ہے. وقیدہ، قیلہ اصل میں ایک اعتراض ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے فصاحت کی تین قسمیں بیان کی: فصاحت فی المفرد، فصاحت بالکلام، فصاحت فی المتکلم. آپ ایک قسم کو چھوڑ گئے، اور وہ ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص، مرکب ناقص کے بارے میں کیا کہہ لیں؟ مرکب ناقص جو ہے، لازم بات ہے اس میں وہ کلمہ نہیں ہوتا، وہ کلمہ نہیں ہوتا، اور اسناد نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کلام بھی نہیں ہے، کیونکہ کلام تو اسے کہتے ہیں جس میں اسناد ہو، اور متکلم تو وہ ہے ہی نہیں. تو مرکب ناقص کو فصاحت کی قسم میں شامل نہیں کیا، حالانکہ مرکب ناقص بھی فصیح ہوتا ہے. اس کا جواب دیا ہے شارح کی طرف سے قیل کہہ کر، جو دراصل توجیہ ہے خلخالی کی. بڑے فصیح و بلیغ آدمی ہے علامہ خلخالی، انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں کلام کی تعریف مد نظر رکھیے. کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام اسے کہتے ہیں جو کلمہ نہ ہو. کلام کسے کہتے ہیں؟ جو کلمہ نہ ہو. کلام وہ جو کلمہ نہیں ہے. بس یہ توجیہ کرنے کے بعد جو کلمہ ہو، اب یہاں مرکب تام ہو یا مرکب ناقص، کلام وہ جو کلمہ نہ ہو، مفرد نہ ہو، بس مفرد نہ ہو. اب اس توجیہ سے آپ کلام کی تعریف نکال لیں کہ کلام وہ ہے جو مرکب ہو، کلمہ نہ ہو، مفرد نہ ہو، مرکب ہو، خواہ وہ مرکب تام ہو یا وہ مرکب ناقص.
تو مرکب ناقص کس میں داخل ہو گیا؟ کلام میں داخل ہے، اس کی الگ سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خلخالی کا جواب ہے کہ کلام سے مراد سمجھ لیں کلام وہ ہے جو کلمہ نہ ہو۔ کلام کی یہ تعریف نہیں کر رہے کہ کلام وہ ہے جس میں اسناد ہو، پھر تو مرکب ناقص نکل جائے گا۔ لیکن جب کلام کی تعریف یہ کریں گے کہ کلام وہ ہو جو کلمہ نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں مرکب وہ کلام میں داخل ہے، خواہ وہ تام کی شکل میں ہو یا ناقص کی شکل میں ہو، کیونکہ مرکب تام بھی کلمہ نہیں ہے اور مرکب ناقص بھی کلمہ نہیں ہے، اور اس تعریف کی روح سے پھر یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ کلام۔ یہ توجیہ ہے علامہ خلخالی کی۔ یوسف بها المفرد مثل الکلمہ فصیحۃ والکلام مثل کلام فصیح وقصیدۃ فصیحۃ قیل، یہ جواب دیا ہے علامہ خلخالی کی طرف سے۔ المراد بالکلام ما لیس بکلمۃ، مراد کلام سے کون سا کلام ہے؟ لیس بکلمۃ۔ یہ جب تعریف کرو گے لیعم، تاکہ کلام عام ہو جائے، المرکب اسنادیہ وغیرہ، تاکہ عام ہو مرکب اسنادی کو بھی اور مرکب غیر اسنادی کو بھی۔ اب مرکب تام بھی داخل ہو گیا اور مرکب ناقص بھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ تعریف کر دی؟ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَيْتٌ مِّنَ الْقَصِيدَةِ، کبھی کبھی قصیدہ اور اشعار کا ایک شعر ایسا ہوتا ہے غیر مشتمل علی اسناد، جو کسی ایسی اسناد پر مشتمل نہیں ہوتا کہ یصح السکوت علیہ، کہ اس پر سکوت اختیار کرنا صحیح ہو، مع انہ یتصف بالفصاحۃ، باوجود اس بات کے کہ اس میں اسناد صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو فصاحت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ موصوف کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مرکب ناقص وہ کیا ہے؟ وہ بھی فصیح ہوتا ہے، اگرچہ اس میں اسناد نہیں ہے لیکن وہ کلام کہلاتا ہے، کیونکہ کلام کی تعریف ہے لیس بکلمۃ۔ یہ علامہ خلخالی کی توجیہ تھی، سمجھ آ گئی؟ لیکن شاعر کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وفیہ نظر، شاعر کہتا ہے کہ میری نسب نظر ہے، میں دوربین لگا کے دیکھ رہا ہوں، یہ بات مجھے صحیح نہیں لگ رہی۔ اچھا جی، وہ کیا جی آپ کیا کریں گے؟ شاعر کہتا ہے کہ اصل میں آپ مرکب ناقص کو کلام کہہ نہیں سکتے، مرکب ناقص کو کلام کہہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے کلام عرب میں مرکب ناقص کو کلام فصیح نہیں کہا گیا۔ پورا کلام عرب اٹھا لیجئے، اس میں مرکب ناقص کو کلام فصیح نہیں کہتے، ان سے منقول ہی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ مرکب ناقص کلام ہے، یہ درست، اس بات کو سنیے گا۔ وفی نظرون لأنہ، کیوں بھائی میں کیوں نظر چاہتا ہوں؟ لأنہ، اس لیے کہ انما یصح ذلک، خلخالی کی یہ بات صحیح اس وقت ہوگی لو اطلقوا علی مثل ھذا المرکب، کہ عرب لوگوں نے بولا ہو اس جیسے مرکب پر یہ بات کہ انہ کلام فصیح، یہ بات اس وقت صحیح ہوگی خلخالی کی کہ جب عرب لوگ بولتے ہو کہ یہ مرکب ناقص یہ کیا ہے؟ کلام، ولم ينقل عنهم بذلك، ان سے یہ بات منقول نہیں ہے۔ جب منقول نہیں ہے تو آپ نے مرکب ناقص کو کلام میں کیسے داخل کیا؟ پھر ہم نے کہا کہ آپ بتا دو کیا کریں، مرکب ناقص کو کہاں رکھیں؟ کہا کہ میرے نزدیک مرکب ناقص مفردات میں داخل ہے۔ کس میں داخل ہے؟
مفردات میں داخل ہے، اس لیے کہ مفرد کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. مفرد اسے کہتے ہیں جو مرکب نہ ہو، مفرد اسے کہتے ہیں جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، مرکب اسے کہتے ہیں جو کلام نہ ہو. مرکب کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. مرکب مفرد اسے بھی کہتے ہیں، مفرد کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. مفرد اسے بھی کہتے ہیں جو مرکب نہ ہو، مفرد اسے بھی کہتے ہیں جو تثنیہ جمع نہ ہو، مفرد اسے بھی کہتے ہیں جو کلام نہ ہو. یہاں پر تیسری قسم مراد ہے کہ مفرد وہ کلام نہ ہو، مرکب ناقص کلام نہیں ہے. یہاں مفرد سے مراد کلام کے مقابلہ ہے. مفرد وہ جو کلام نہ ہو اور مرکب ناقص کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مفرد کیونکہ یہاں مفرد کس کے مقابلے میں؟ کلام کے مقابلے میں، مرکب کے مقابلے میں نہیں. یہاں مفرد کا معنی ہے کہ مفرد وہ ہے جو کلام، نہ کہ مفرد کا یہ معنی کہ مفرد وہ ہے جو مرکب نہ ہو، نہ کہ مفرد اس بات میں کہ مفرد وہ ہے جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، اس بارے میں نہیں ہے. بلکہ مفرد کا یہاں معنی متعین کرے، مفرد وہ ہے جو کلام نہ ہو. تو مرکب ناقص کیا ہے؟ کلام نہیں ہے، کیونکہ اس میں اسناد نہیں ہے. اور پھر یہ کیا کہلائے گا یہاں پر؟ مفرد، کیونکہ مفرد اسی معنی میں. ٹھیک ہے، اسی بات کو شارح نے متعین کر دیا. وَاتِّصَافُهُ بِالْفَصَاحَةِ، پھر اس کا متصف اور موصوف ہونا فصاحت کے ساتھ یجوز ممکن ہے اس بات کی وجہ سے ہو کہ یکون باعتبار فصاحت المفردات، کہ مفردات کی فصاحت کے اعتبار سے ہو کہ یہ مفرد ہو. علاوہ عظیم ان الحق، علاوہ عظیم حق یہ ہے کہ انہ داخل فی المفرد، کہ یہ داخل ہے کس میں؟ مفرد میں. کیوں؟ لأنہ یقال، اس لیے کہ مفرد بولا جاتا ہے علی ما یقابل المرکب، کس کے مقابل میں؟ مرکب کے. وعلی ما یقابل المثنى والمجموع، اور کس کے مقابلے میں؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں. وعلی ما یقابل الکلام، اور کس کے مقابلے میں؟ یہاں پہ کون سا مفرد ہے؟ یہاں کون سا مفرد ہے؟ کہتے ہیں ومقابلتہ بالکلام ہا ہونا. یہاں پہ مفرد سے مراد کلام کی ضد ہے، کلام کے مقابل ہے. قرینہ کیا ہے؟ قرینۃ علی ان ارید به المعنى الاخیر. قرینہ اس بات پر یہ ہے کہ ارادہ کیا گیا ہے مفرد بول کر معنی اخیر کا. کیا بول کر؟ مفرد بولا ہے، کلمہ نہیں بولا، مفرد بول کر معنی اخیر لیا ہے. ما لیس بکلام، اور وہ معنی اخیر کیا ہے؟ یہ کلام نہ. تو مرکب ناقص کلام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مفرد. وَيُوصَفُ بِهَا مُتَكَلِّمُ، کہتے ہیں کہ اس کو فصاحت کی تیسری قسم وہ ہے کہ جو متکلم، جس کے ساتھ متکلم کو موصوف کیا جاتا ہے. یعنی متکلم جب فصیح کلمات بولتا ہے تو اس متکلم کو کیا کہتے ہیں؟ کاتب فصیح، الناصر فصیح، وشاعر فصیح، یہ کہتے ہیں. تو فصاحت کی تین قسمیں ہیں: فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام، اور فصاحت فی المتکلم. والبلاغت، بلاغت یوصف بها الاخیران فقط، بلاغت صرف دو آخر کے ساتھ موصوف ہو کر آتی ہے. والبلاغت یوصف بها الاخیران فقط، بلاغت صرف آخری دو کو موصوف بناتی ہے. بلاغت کے ذریعے آخری دو موصوف ہوتے ہیں، یعنی متکلم اور کلام. بلاغت مفرد میں نہیں ہوتی، بلاغت کلام میں ہوتی ہے یا بلاغت متکلم میں ہوتی ہے. یعنی بلاغت کی صرف دو قسمیں ہیں: بلاغت فی الکلام اور بلاغت فی المتکلم. اب اس شارح اس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہے
وہی تنبئ عن الوصول والانتہاء، بلاغت بلاغہ سے اس کے معنی ہے یہ خبر دیتا ہے وصول اور انتہا کی، پہنچنے اور انتہا کی۔ یوسف بھی الاخیرات فقط الکلام والمتکلم دون المفرد، اخیران کو متعین کیا کہ اس سے مراد کلام ہے اور متکلم ہے، نہ کہ مفرد۔ کیونکہ کیوں مفرد کیوں نہیں بلاغت میں آتا؟ اذ لم یسمع کلمۃ بلیغۃ، اس لیے کہ سنا ہی نہیں گیا عرب لوگوں سے کہ وہ یوں بولتے ہو کلمۃ بلیغۃ، نہیں بولتے۔ کلمۃ فصیحۃ تو بولتے ہیں لیکن کلمۃ بلیغۃ نہیں بولتے، تو لہذا مفرد بلیغ نہیں ہوتا بلکہ فصیح ہوتا ہے۔ کہتے کلمۃ بلیغۃ نہیں سنا گیا، اور علت یہ بیان کرتے ہیں، مفرد کے بلیغ ہونے نہ ہونے کی علت یہ بیان کرتے ہیں، وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں بلاغت کی تعریف کیا ہے۔ کہتے بلاغت انما ہی باعتبار المطابقت لمقتضى الحال، کہتے بلاغت وہ ہے کہ جس میں مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے مقتضى الحال کے، یہ تفصیل سے بھی آگے پڑھیں گے۔ وہی تحقق فی المفرد، اور یہ مطابقت جو مقتضی حال کے مطابق ہو یہ مفرد میں ثابت نہیں ہوتی، یہ مفرد میں ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بلاغت کہتے ہیں انما ہی باعتبار المطابقت لمقتضی الحال، بلاغت وہ ہے کہ جس میں مطابقت کا اعتبار کیا گیا ہو مقتضی الحال کے، اور وہی تحقق فی المفرد، اور یہ مفرد میں ثابت نہیں۔ لیکن شارح کہتا ہے التعلیل وہم، یہ وجہ بیان کرنا وہم ہے، یہ وجہ بیان کرنا وہم ہے، غلطی ہے، خطا ہے۔ مفرد بلیغ نہیں ہوتا اور وجہ یہ بتانا کہ وہ مطابقت مقتضی الحال ہے، بلاغت مطابقت کی مقتضی الحال ہے، اور مفرد میں یہ معنی نہیں ملتا، یہ وجہ بتاتا ہے پر مفرد کو بلاغت سے نکالنا یہ وہم ہے، یہ وجہ صحیح نہیں۔ جی کیسے صحیح نہیں ہے یہ بتا دیں؟ اس لیے کہ جو معنی بتا کر، جو وجہ بتا کر آپ مفرد کو نکال رہے ہیں وہ وجہ تو بلاغت کی تعریف کلام اور متکلم کی ہے، جس تعریف سے آپ بلاغت فی المفرد کو نکال رہے ہیں وہ تعریف بلاغت فی الکلام اور بلاغت فی المتکلم کی ہے، اور بلاغت فی الکلام اور بلاغت فی المتکلم وہ قسیم ہے مفرد کے، وہ کیا ہے؟ اور قسیم کے مخالف ہی ہوتا ہے، قسیم کے کیا ہوتا ہے؟ مخالف ہی ہوتا ہے، قسیم کا معنی اپنے دوسرے قسیم سے مخالف ہی ہوتا ہے۔ آپ قسیم کی تعریف سے مفرد بلاغت المفرد کو نکال رہے ہیں، یہ وہم ہے کہ جس تعریف کو آپ بیان کر رہے ہیں وہ تعریف بلاغت کی نہیں، وہ تعریف بلاغت کی نہیں بلکہ وہ تعریف کس کی ہے؟ بلاغت فی الکلام اور بلاغت فی المتکلم کی ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ قسیم ہے کس کے؟ مفرد کے، اور تم جب قسیم ہوں گے تو اس میں اس کی تعریف صادق نہیں آئے گی، تو لہذا یہ وہم ہے، لأن ذالک، یہ وہم اس لیے ہے کہ انما ہوا فی بلاغت الکلام، کہ مطابقت کا اعتبار کرنا مقتضی الحال کے وہ بلاغت الکلام میں ملتا ہے اور متکلم میں ملتا ہے، جو کہ ان کی قسیم ہے، اس تعریف کی روح سے آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ آگے پھر وہ بات بیان کر رہے ہیں انما قسما، کہ فصاحت اور بلاغت کی قسمیں شروع کر دی، حالانکہ پہلے تعریف بیان کرنی چاہیے تھی۔
کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں ایسے الفاظ نہیں مل رہے تھے، فصاحت اور بلاغت میں ایسے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ جو فصاحت کی تعریف کو اس کے تمام افراد میں وہ الفاظ فصاحت کی تعریف پر ایسے مشتمل ہو کہ وہ الفاظ فصاحت کی تمام افراد کو کیا ہو، شامل ہو. ایسے الفاظ نہیں مل رہے تھے، یعنی ایک ایسا عمل اور ایسی چیز نہیں مل رہی تھی فصاحت کی تعریف میں کہ جو فصاحت کے متعدد معانی کو کیا ہوتی، شامل ہوتی. تو ہم فصاحت کی تعریف ذکر کر دیتے، یا بلاغت کی تعریف میں ایسی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو رہی تھی، ایسا عمل نہیں مل رہا تھا جو بلاغت کے تمام افراد کو کیا ہو، جامع ہو. تو لہذا تعریف کو چھوڑ کر مصنف نے تقسیم بیان کر دی. بھائی تعریف ایک مفہوم کلی ہے. تعریف کیا ہے؟ ایک مفہوم کلی ہے، ایسا معرف ہے جو معرف کلی کہلاتا ہے. معرف کلی اپنے تمام اجزاء کو کیا ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے. لیکن فصاحت اور بلاغت کی تعریف میں ایسا مفہوم کلی حاصل نہیں ہو پا رہا تھا جو اس کے افراد کو کیا ہوتا، شامل کر لیتا. تو لہذا مصنف نے فصاحت کی تعریف یا بلاغت کی تعریف کی بجائے بلاغت اور فصاحت کی اقسام شروع کر دی. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ منفرد ہے اس کے اندر، یہ انہوں نے ہی ایجاد کیا کہ تعریف چھوڑ دی تقسیم شروع کر دی. نہیں، یہ اکیلے ہی نہیں اس میدان میں. ابن حاجب بھی ہے، ابن حاجب بھی ہے جس نے نحو میں مستثنا کی تعریف کے بجائے مستثنا کی کیا کر دی، اقسام بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ اقسام مستثنا کی تعریف میں جمع نہیں ہو پا رہی تھی تو اس نے تعریف چھوڑ مستثنا کی اقسام بیان کی. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا قَسَّمَ كُلًّا، ہر ایک کی تقسیم کی، یعنی فصاحت اور بلاغت کی، اولاً پہلے سے ہی. کیوں؟ لِتَحَصُّرِ جَمْعِ الْمَعَانِ الْمُخْتَلِفَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِكَةِ فِي أَمْرٍ يَعُمُّهَا فِي تَعْرِيفٍ وَاحِدٍ، اس لیے کہ ایک تعریف میں مختلف معانی جو غیر مشترکہ ہیں ان کا ایسے عمل میں جمع ہونا کہ وہ ان سب افراد کو کیا کر لے، عام ہو، شامل ہو، یہ مشکل تھا. لِتَحَصُّرِ جَمْعِ الْمَعَانِ الْمُخْتَلِفَةِ، اس لیے کہ مختلف معانی جو غیر مشترکہ ہو، فی امر، ایسی عمل میں جمع کرنا، یعمُّہا، کو شامل ہو جائے، فی تعریف واحد، ایک تعریف میں. لِتَعَذُّرِ، یہ کیا تھا، مشکل تھا، تو انہوں نے اقسام شروع کر دی. وہاں یہ تقسیم ایسی ہی ہے کما قسم ابن الحاجب، جیسے ابن حاجب نے تقسیم کی ہے مستثنا کی متصل اور منقطع کی طرح. ثم عرف كل منهما على حدة، پھر ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ کی تعریف.